پیپلز پارٹی کی پالیٹکس پہ بھی آتے ہیں, کیونکہ جب پیپلز پارٹی کی پالیٹکس پہ پچھلے 3-4 دن میں کافی بات ہو رہی ہے. یہ جو سوئچ یا یہ ٹوسٹ آیا ہے فرام جنرل باجوہ اینڈ جنرل فیض ٹو نو کامنٹ ٹو اگین, یہ سیاسی بیانیہ ہے. کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی ایک پروگرام میں. انہوں نے کہا جی ہم اس چیز سے بالکل اتفاق نہیں کرتے. یہ ظاہر ہے اس ساری چیز کے پیچھے جنرل فیض اور جنرل باجوہ ہیں. مسلم لیگ نون کو موقع ملتا تو ہماری پہلی ترجیح عام آدمی کی مشکلات ہوں گی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ آتے ہی ہم انتقام لینے کے پیچھے پڑ جائیں گے, پہلے توجہ ادھر دیں گے, پھر جنہوں نے اس حال تک پہنچایا فیصلہ پارٹی کرے گی کہ ان لوگوں کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے. یعنی یہ راستہ بھی کھول دیا کہ یہ سیاسی بیانیہ ضرور ہو سکتا ہے حکومت میں آ کے ہم یہ آ کے بیان دیں گے کہ جناب پہلے ملک کے مسائل حل کر لیں. سو واٹ ہیپنڈ, بدلا کیا ہے؟ دن کی روشنیوں میں سیاسی جماعتوں کے قائدین کے بیانیے اور ہوتے ہیں, پھر رات کی شام ڈھلے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں, وقت کی ضرورت, پھر اس کے بعد ان کے بیانیے بدل جاتے ہیں. اس میں اتنی حیرانگی کی کیا بات؟ مجھے کوئی حیرانگی نہیں. حیرانگی تو دیکھیں نا, عوام کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ 16 مہینے انہوں نے حکومت بھی کر لی. اسی گجرانوالہ میں جو تقریر کی جس میں جنرل باجوہ کے احتساب کا انہوں نے ان کو ذمہ دار ٹھہرایا, اس کے بعد ایکسٹینشن بھی دی. اس وقت معاملات ٹھیک ہو گئے تو ایکسٹینشن کی طرف چلے گئے. اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اس وقت ایسے بھی لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے اس ایکسٹینشن کے دینے کا جو قانون تھا اس کے اوپر اعتراضات کا اظہار کیا. شاہد خاقان عباسی, انہوں نے کہا کہ آپ ووٹ دیں. شاید خاقان عباسی, خواجہ آصف نام لے کے بتائیں. مسلم لیگ نون کے اندر اور بھی لوگ ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب, میرا خیال ہے پرویز رشید صاحب نے تو ووٹ نہیں کیا. اس دن نہیں ووٹ کیا, ووٹ ہی نہیں کیا انہوں نے. پھر لیکن اس میں آپ کو ایک کریکشن ضرور کر دوں. پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے, خواجہ صاحب پارلیمانی لیڈر ہیں, بتا رہے ہیں پارٹی کو کہ ہمیں ووٹ ڈالنا ایکسٹینشن کے حق میں. لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا جناب ہمارا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ, ہم کیسے ووٹ ڈال سکتے ہیں. انہوں نے کہا لندن سے آرڈر آیا. اور پرویز رشید صاحب ساتھ بیٹھے تھے کہ پرویز رشید صاحب کیا میں جو بتا رہا ہوں یہ وہی ہے جو ہم نے لندن میں ڈسکس کیا تھا. انہوں نے کہا میں انڈر اوتھ ہوں, کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن اسپرٹ وہی ہے جو خواجہ صاحب بیان کر رہے ہیں. سو پرویز رشید صاحب اگری کر کے آئے تھے, وہ بھی اس وفد کا حصہ تھے جو لندن گیا. دیکھیں پرویز رشید صاحب کی جو سیاست ہے, میرا ان سے ایک تعلق ہے, وہ ایک بڑی مختلف سوچ رکھنے والے آدمی ہے. وہ اس فیصلے کے حامی نہیں تھے, انہوں نے اسی وجہ سے پھر ووٹ بھی نہیں کیا. ان کا جو ووٹنگ ریکارڈ ہے وہ اس بات کا گواہ ہے. اگر وہ اس فیصلے میں شامل ہوتے تو وہ پھر ووٹ بھی کرتے. لیکن جو سیاسی قائدین کی میں بات کر رہا ہوں, وہ اپنا فائدہ نقصان دیکھتے ہوئے پینترے بدلتے ہیں اور پھر عوام سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو نیا لالی پاپ تیار کر کے انہوں نے عوام کے سامنے رکھا ہے, عوام بس اس کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال دیں. ووٹ کو عزت دو کا جب بیانیہ تھا تو بلا شبہ مسلم لیگ نون پاپولر تھی. مجھے وہ وقت یاد ہے کاشف بھائی کہ جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن تھا بمقابلہ حفیظ شیخ صاحب. ہم پیپلز پارٹی والے اس وقت حیران ہو گئے کہ جب لوگوں نے تقاضا کیا جی ہمیں نون کے ٹکٹ کا وعدہ لے مریم نواز شریف, میں سناتا ہوں آپ کو, جی. مریم بی بی نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چلا ہے, اور یہ بات درست تھی. بالکل ٹھیک. تو جب سیاسی جماعتیں جب اپنا بیانیہ, اور پھر یہ ایسے وقت نہیں لگایا انہوں نے بدلنے میں. اور ہمارے ہاں یہ جو پولیٹیکل ایکسپیڈینسیز ہے, یہ جو فوراً ایک پولیٹیکل گریڈ ہے اقتدار حاصل کرنے کے لیے کہ جو ہم عوام کو کہتے رہے, اس کی کیا اہمیت ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب خود ٹی وی پر آئے, انہوں نے کہا یہ ووٹ کو عزت دو, یہ کتابی باتیں, ان سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ 2024 کا الیکشن وہ ہم نے اس پہ نہیں لڑنا. تو عوام کو آپ سمجھتے کیا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ کاشف بھائی یہ جو پالیٹکس ہے, پاور پالیٹکس, یہ آج آپ کو وہی نظر آ رہی ہے. اس ملک کو this was always the case with Pakistan. نہیں, if it has been the case for عمران Pakistan. خان صاحب پالیٹکس فار ایگزامپل, خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب میرے سے اسٹیبلشمنٹ آگے بات کریں, میں سب معاف کرنے کو تیار, تو میں یہی بات تو کر رہا ہوں. اگر تمام ڈیل بن گئی, مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی سارا کوئی بھول جائیں گے. کاشف بھائی تمام جماعتیں, ان کے اندر ریس لگی ہوئی ہے کہ کس کی قبولیت ہوتی ہے. عوام کے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر کوئی گفتگو, لیکن ایک چیز پر بھی اتفاق ہو گیا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. یہ بھی ایک فارمولا چل گیا ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے دا پوائنٹ از کاشف بھائی کہ ہم نے 75 سالوں میں یہ سارے ایکسپیریمنٹس کر لیے. ہم نے اس ملک میں ڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپس بھی دیکھ لی ہیں, ہائبرڈ نظام بھی دیکھ لیا ہے, پاور پالیٹکس بھی دیکھ لی ہے, یہ ویلنگ ڈیلنگ بھی ہم نے ساری دیکھ لی ہے. اس کا کوئی نتیجہ تو نہیں نکل رہا نا, اس ملک کے 25 کروڑ لوگوں کے لیے کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا نا. تو ہم, لیکن اگر ہم نے یہ کرنا ہے تو آج ملک جس جگہ پہ کھڑا ہے پھر اس کا بھی تو احساس کریں. پھر کیوں کمپلین کریں ہم پھر کہیں کہ نہیں ملک اس جگہ پہ ٹھیک کھڑا ہے. یہ معیشت اگر آج بدحال ہے تو ٹھیک بدحال ہے. اگر اب ملک کی آج کوئی وقت نہیں ہے تو پھر ٹھیک وقت نہیں ہے. پھر ہم یہ بھی تسلیم کریں نا, ہم یہ بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں بدلیں.
اپنے ہمارے بچوں کے لیے چیزیں بدلیں، ان کے لیے ایک ہم ہنستا کھیلتا ملک چھوڑ کے نظام جائیں اچھا ہو، تو اس کے لیے بہتری ہو. یہ پولیٹیکل پارٹیز انفارچونیٹلی، اور اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ سیاست سے ایک بہت بڑا طبقہ پبلک کا جو بیزار ہو رہا ہے کہ یار ہمارے ایشوز کے اوپر ڈسکشن نہیں ہے، ہمارے ایشوز کے اوپر گفتگو نہیں ہے، ہر وقت اقتدار. اب یہ جو آپ نے لیول پلئنگ فیلڈ کی بات کی، یہ بیانات سن کے ہنسی نہیں آ رہی تھی؟ یعنی کہ پیپلز پارٹی تقاضا کر رہی ہے، ہمیں ہنسی آنے سے زیادہ ان کو شرمندگی ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی تقاضا کر رہی ہے مسلم لیگ نون سے کہ ہمیں لیول پلئنگ فیلڈ مسلم لیگ نون نہیں دے رہی. سندھ میں ایم کیو ایم مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں پیپلز پارٹی لیول پلئنگ فیلڈ نہیں دے رہی. یہ کیک ہے جو بٹا ہوا ہے، جس کے حصے کسی نے بانٹنے، عوام کی رائے کہاں ہے؟ یہ جو ہم نے ایک تصور کھڑا کر رکھا ہے کہ اس ملک میں ایک ورکنگ کلاس آدمی جو ہے، کسان ہے، مزدور ہے، اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ ووٹ کے ذریعے منتخب کرے اور حکومت میں لے کے آئے. یہ پھر کس مقصد کے لیے یہ باتیں؟ یعنی اور یہ سیاسی جماعتیں وہ ہیں جو صبح شام ہمیں جمہوریت کا بھاشن دیتی ہیں اور آج اس کیک کے پیس کے اوپر لڑ رہی ہیں. منجن بھی بکتا ہے نا.